بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ خیریت سے رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ آپ کے رزق میں، مال و جان میں، اولادوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ظہیر روان وائس، اور میں آپ کا میزبان محمد ظہیر روان۔ ناظرین محترم، آج سے ہم سورہ بقرہ کے خلاصے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو کہ مختصر نوعیت کا ہوگا، لیکن یہ لمبا بھی ہوگا کیونکہ یہ قرآن کی سب سے لمبی صورت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ معلومات میں مفید اضافہ ہو سکے۔ ناظرین محترم، میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ساتھ گھنٹی پر یعنی کہ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے دنوں میں میری تمام ویڈیوز آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہیں۔ سورۃ البقرہ یہ دوسری سورت ہے قرآن مجید کی، مدنی ہے، اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات۔ یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ اس کو سورت بقرہ کہتے ہیں، تو یہ لفظ غلط ہے۔ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو بقرہ بولتے ہیں، بقرہ۔ اس کی پہلی آیت حروف مقطعات ہے اور اس کی صرف ایک آیت ہے۔ آیت نمبر 2 سے لے کر 20 تک اس میں مومنین، کفار اور منافقین کا تذکرہ ہے۔ ٹوٹل 19 آیات ہیں۔ 21 تا 29 آیت میں اللہ اور اس کی قدرت و کلام اور عملی منکرین کا تذکرہ ہے۔ یہ ٹوٹل 9 آیات بند۔ آیت نمبر 30 سے 39 تک قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ ملتا ہے، جو کہ 10 آیات پر محیط ہے۔ آیت نمبر 40 سے 123 تک تذکرہ اہل کتاب یعنی کہ یہود کا تذکرہ ملے گا، اور یہ 84 آیات پر مشتمل ہوگا۔ آیت نمبر 124 تا 141 یہ تذکرہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ اس میں ملے گا، اور یہ ٹوٹل 18 آیات۔ آیت نمبر 142 تا 151 قبلہ کی تبدیلی ہوگی، اور یہ ٹوٹل 10 آیات پر مبنی ہوگی۔ آیت نمبر 152 تا 245 اس میں عبادات کے متعلق احکام ہوں گے، اور یہ 94 آیات ٹوٹل ہوں۔ آیت نمبر 246 سے 252 قصہ طالوت و جالود ہوگا، اور یہ 7 آیات پر مبنی ہوگا۔ آیت نمبر 253 تا 260 یہ عقائد ثلاثہ یعنی کہ توحید، رسالت، آخرت 8 آیات پر مشتمل ہوگا۔ اس میں آیت الکرسی، تاریخ ابراہیمی تناظر اور منکرین حق کے متعلق بھی بتایا جائے گا۔ آیت نمبر 261 تا 284 انفاق فی سبیل اللہ اور سود کی ممانعت، یہ ٹوٹل 24 آیات ہوں گی۔ آیت نمبر 285 تا 286 یہ اختتامی خطبہ و دعائیں ہوں گی، یہ ٹوٹل 2 آیات کریمہ ہوں گی۔ سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ، اس کی 4 آیات یعنی کہ 67، 68، 69 اور 71 میں بقرہ کا لفظ موجود ہے، اور اس سورت کا مرکزی موضوع بقرہ یعنی کہ گائے ہونے کی وجہ سے اس کا نام بقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ 7 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو یہ بھی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ سورۃ البقرہ کے فضائل، قرآن مجید کی طویل ترین فضیلت والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے فضائل پر چند احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد، اس سورت میں ایک آیت ہے جو قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے، اور یہ آیت الکرسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 2 سورتیں چمکتی پڑھو، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران، کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا 2 بادل ہوں، یا 2 سائباں، یا 2 اڑتے پرندوں کے نظارے ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی وکالت کریں گے۔ اور سورہ بقرہ پڑھو کہ اس کا لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور جادوگر لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کے حافظ کو لشکر کا قائد بنایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مہم پر ایک لشکر کو روانہ کیا تو اس کی قیادت کم عمر نوجوان کے سپرد کی، کیونکہ اس کو سورہ بقرہ حفظ تھی۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان کا بھاگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 1 حروف مقطعات ہے، جس کے معنی صرف اللہ کریم کی ذات کو معلوم ہے۔ آیت نمبر 2 تا 20 19 آیات، یہ آیات مبارکہ 3 گروہوں یعنی مومنین،
کفار اور منافقین کے ذکر پر مشتمل ہیں۔ ابتدائی 4 آیات میں متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی حقیقت میں متقین ہی آیات قرآنیہ کے فیوز و برکات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ قرآن تو تمام مخلوق کے لیے ہدایت ہے، لیکن جو متقی نہیں ہے وہ اس سے اتنا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جتنا متقی مومن حاصل کر سکتا ہے۔ اسلامی نظام حیات، عقائد، عبادات اور معاملات میں تقوی بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کتاب اور تقوی کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ تقوی کی راہ پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے متقین کی صفات بیان کر دی گئی ہیں تاکہ ان کے لیے راہ ہموار ہو جائے۔ نمبر 1، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ لغت میں ایمان تصدیق کا دوسرا نام ہے اور قول اور عمل اس سے زائد۔ غیب سے مراد وہی قرآن، اللہ، جنت، دوزخ اور ایمان برسالت، خصوصاً ان کے حق میں جنہوں نے حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہے۔ نمبر 2، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کو صلاۃ کہا گیا جس کا لغوی معنی دعا ہے، یعنی پکارنا۔ شریعت کی اصطلاح میں نماز سے مراد مخصوص اوقات میں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص افعال اور اقوال کی ادائیگی نماز کہلاتی ہے۔ نماز پڑھنے کے بجائے نماز قائم کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے مراد ظاہری اعضاء سے ادائیگی کے ساتھ ساتھ باطنی یکسوئی کے ساتھ اس کی حفاظت اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنا۔ نمبر 3، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس مقام پر انفاق فی سبیل اللہ سے مراد اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے۔ نفلی اور ضروری واجبات، صدقات و زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور مالک کے ساتھ جملہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا بھی اس کے عمومی حکم میں داخل ہے۔ نمبر 4، وہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں جس کے آنے سے سابقہ آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں اور سابقہ آسمانی الہامی کتابوں کے اپنے وقت میں صحیح ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 5، آخرت یعنی اس دنیا کے بعد آنے والی قبر، برزخ اور حشر کی زندگی کے حتمی، یقینی اور ابدی کامیاب ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی لوگ دار فنا سے بقا کی طرف کوچ کرنے اور باقی ابدی زندگی میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ متقین کی صفات کے بعد کفار کا ذکر ہوا ہے اور 2 آیات میں ان موانع کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کے انکار کا سبب ہے۔ دلوں، کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان اعضاء کو ان اعمال میں مشغول نہیں کرتے جس کے لیے رب نے بنایا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ایک مختصر سا خلاصہ جو صرف پہلے حصے کا کہ چند آیات کا تھا جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگلے خلاصے اور اگلے حصے کے لیے جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک لیے مجھے اجازت۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے میں کوئی غلطی، کوتاہی، کمی بیش ہوگی تو اللہ وہ معاف فرما دے۔ آپ سے گزارش ہمیشہ کی طرح کہ جتنے بھی میرے بھائی مجھے دیکھ سن رہے ہیں کہ آپ اول وقت میں باجماعت مساجد میں نماز ادا کیا کریں، اور جو خواتین ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔